دوستو آصف خان کا سلام قبول کریں، نئے ولاگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے، چینل سبسکرائب کریں گے۔ بنیادی طور پہ آج کا ولاگ مہنگائی کے حوالے سے ہے اور ایک مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 45% کے حساب سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، عمران خان کے دور میں 12 سے 13% تک مہنگائی تھی تو کتنی چیخ و پکار ہوتی تھی۔ ٹی وی اینکرز اور تمام ٹی وی کے خبرنامے اس مہنگائی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ آج 45 یعنی کہ 3 گنا زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن کوئی اینکر اس کے اوپر نہیں بات کر رہا، کوئی ٹی وی، کوئی خبرنامہ، کوئی اور میڈیا، کوئی سوشل میڈیا پہ یہ جو حکومتی کارندے ہیں اور کوئی اخبارات اس کے اوپر کو ٹوٹلی خاموش ہیں، زبان پہ زپ لگی ہوئی ہے، کیونکہ مالکوں نے اور ہمارے طاقتوروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب بنیادی طور پہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے پاکستان کو لوٹ کھسوٹ یا آمدن کا یا سود کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ان کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ اب عوام خاموش ہو گئے، اس مہنگائی پہ آپ اور مہنگائی کرو۔ پھر جب عوام مجبوراً اپنی روزی روٹی کے ڈر کی وجہ سے خاموشی سے سر نیچے ڈال کر کام کرتے رہتے ہیں، پھر آئی ایم ایف کا دباؤ آتا ہے اور ٹیکسز لگائیں۔ اب اس طریقے سے آنے والے مہینے میں اگلے مہینے کے سے پھر دوبارہ سے ایک نیا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، یا شاید اس مہینے کے آخر تک۔ بنیادی طور پر آئی ایم ایف کا حکم ہے کہ اپنے ٹیکسز میں، اپنی آمدن میں تقریباً 2000 ارب ڈالر کا اضافہ کریں۔ اب اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان ترین طریقہ یہ حکومت نے ڈھونڈا ہے کہ جو چینی ہے اس کے اوپر فی کلو 5 سے 10 روپے کے حساب سے ٹیکس لگایا جائے گا، پٹرول پہ 10 سے 15 روپے لیوی بڑھا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ لیدر کی مصنوعات پہ، کپڑے کی مصنوعات پہ، پراپرٹی پہ اور زراعت پہ اور دیگر چیزوں پہ نیا ٹیکس لگایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں ذرا، ایک ایسے ملک میں جہاں پر سرکاری ملازمین کو 1500 ارب روپے کی مراد دی جاتی ہیں، بجلی فری دی جاتی ہے، پٹرول فری دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹیکسز میں مراد دی جاتی ہیں، ملازمین دیے جاتے ہیں، گاڑی دی جاتی ہے، بے تحاشا اور مطلب ہے اس کے اوپر مراد ان کو دی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، 1500 ارب روپے کی مراد دے رہے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں کرنی، 2000 کا ٹیکس لگا رہے ہیں اوپر سے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں 1500 ارب روپے کی مراد کیوں نہیں ختم کرنی؟ اس کی بنیادی وجہ ایک سمجھنے کی کوشش کریں۔ امریکہ، برطانیہ یا کینیڈا یا یورپ، جہاں پر بھی ہے، کوئی مراد نہیں دی جاتی۔ پاکستان میں کیوں دی جاتی ہیں؟ امریکہ اور برطانیہ اس کو ایکسیپٹ کیوں کرتا ہے؟ بنیادی طور پہ امریکہ اور کینیڈا کو پتہ ہے یا برطانیہ کو پتہ ہے کہ یہ جو سرکاری ملازمین کو مراد دے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہی تو لوٹ مار ہو رہی ہے۔ تو اگر ان کو 1500 ارب دیں گے تو یہ ان کے لیے کم از کم 4-5 ارب روپیہ لوٹ کے پاکستانی عوام کا خون چوس کے امریکہ اور برطانیہ کو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر بینکوں کے قرضوں کے نام پر سود کی صورت میں ادا کریں گے۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں عوام، اب مجھے نہیں پتا کہ بھئی سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے، پولیٹیکل پارٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہی عوام کی آواز بنتی ہے۔ جس وقت پولیٹیکل پارٹی عوام کی آواز بنتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اس وقت ہمارے جنرل صاحبان اور اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ بہادر مل کے اس پارٹی کو برباد کر دیتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اس کے کارکنوں لیڈروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈھکتے ہیں، اور وہ پھر سیاست سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلا واقعہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، جب کوڑے تک لگائے گئے، ٹک ٹکی باندھ کے شریعام پھانسیاں دی گئی، شریعام سزائیں دی گئی ضیاء الحق ظالم کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے اوپر توڑ دیا گیا، مطلب ظلم بربریت کی گئی، پھر اس کو برباد کیا۔ پھر نواز شریف نے جب مسلم لیگ کو مضبوط کیا، اور اس نے وہ ووٹ کو عزت دو سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو
مشرف کے دور میں، مشرف کے دور میں جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر دوبارہ سے مسلم لیگ کو توڑا گیا، اور اب جب عوام کی نمائندہ پی ٹی آئی بنی تو پھر اس کو توڑا گیا، اور اس کے اوپر ظلم و بربریت، عورتوں کو ننگا کرنا، بچوں کے اوپر تشدد کرنا، گھروں میں بغیر وارنٹ، بغیر اجازت، بغیر کسی چیز کے داخل ہو جانا۔ اب آپ لگائیں اندازہ کہ یہ ہے وہ طریقہ واردات جس کے ذریعے سے کولو کے بیل کی طرح خاموشی سے عوام کو کہا جاتا ہے کہ بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، ٹیکس دیتے رہیں، آپ کا کام نہ اپنے لیے کوئی حق مانگنا، نہ اپنی تعلیم پہ بات کرنا، نہ اپنے علاج کے لیے، نہ اپنی سڑکوں کے لیے، نہ اپنے ہسپتالوں، کسی چیز پہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ آپ نے صرف کام کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے اور گورنمنٹ کو جمع کروانا ہے، اور وہاں سے سرکاری ملازمین نے 1500 ارب کی لوٹ مار مراد کرنی ہے تنخواہوں کے ساتھ، اور باقی تقریباً 8 سے 10 ہزار ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین بینک اور فلانے بینکوں کو پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ ہے وہ سارا پاکستانی عوام کا کام۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ آصف خان کو اپنے چینل پہ آج کے ولاگ کے ساتھ اجازت دیں، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اور آپ سے درخواست ہے، براہ کرم مہربانی کریں، ویڈیو شیئر کریں اور ولاگ چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔